قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وابتغوا من فضل الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ٹر گئے دلدار دلان دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی کنڈ دیتی جد یاراں تے وچھڑ گئے دلان دے وچھڑ گئے دلان دے مہر کون روے انہیں تھوڑا تے وچھڑ گئے دلان دے مہر کون روے تھوڑا آزم روگا وچوں روگے جس دا نام وچھوڑا اللہ رب العزت کی پاکیزہ حمد اور اس کی ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد جان کائنات جان رحمت حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
درود و سلام اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی مقام محتشم مقتدر سامعین عزیز محترم، آج کی یہ تقریب ایصال ثواب بڑی عزتوں بڑی محبتوں کے لائق محترم چودھری محمود صاحب کے لخت جگر مرحوم و مغفور چودھری زبیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ دکھ سہنے کی، اس پہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا مالک چودھری صاحب کے درجات کے اندر مزید ترقیاں، مزید عزتیں اور مزید شرف جنت نصیب فرمائے۔ سورہ جمعہ کی آیات میں سے میں نے فقط ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہماری آج کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے، نہ میں نے جمعۃ المبارک کے اس وقت مسائل آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، نہ جمعۃ المبارک کے فضائل پر بات کرنی ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا جو شان نزول ہے اس پر ایک بات کہہ کے تو پھر میں لفظ فضل پر ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت امام طبری علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا، دیگر حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے در منصور کے اندر بھی یہی نقل فرمایا۔ رئیس المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے التفسیر الکبیر کے اندر بھی یہی حوالہ قائم فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے موقع کے حوالہ سے وہ تفصیلی بحث میں آپ کے سامنے اس وقت نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن جس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اجتماع کا سلسلہ شروع کیا، اور دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن کے اندر 5 وقت رکھے ہیں، جن 5 وقتوں میں جا کر ہم مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا 6 دن کا پیریڈ گزرتا ہے، تو 6 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ہم پر جمعہ فرض فرمایا۔ جمعے والے دن مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر سال کے بعد اسی طرح عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور پورے سال کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اتفاق اور وحدت کے لیے یہ سلسلے رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ میں اتفاق اور وحدت اور بھائی چارے کو فروغ عطا فرمائے۔ میں اپنے ٹریک پر اس لیے نہیں چڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے ٹریک پر چڑھ نہیں رہے ہیں، تھوڑی توجہ میری طرف فرمائیں، کوئی لب کھولے تاکہ بات کرنے کا ذرا ماحول بن سکے۔ اہل یہود کے میاں صاحب 2 دعوے تھے، ویسے یہاں پر 4 دعوے نقل کیے گئے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے۔ اہل یہود کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اہل علم ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، علم ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارا باپ دادا پڑھا لکھا ہے، اور یہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں نعوذ باللہ، حضور کے متعلق ان کا خیال کچھ اچھا نہیں تھا۔ میں وہ الفاظ زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ وہ عرب کے جو بدو لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے سک زیادہ کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہتے کہ علم تو تمہارے پاس ہے نہیں ہے، علم تو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو جب ہمیں عطا فرمایا ہے تو دنیا پر دین بھی ہمارا چلے گا، شریعت بھی ہماری چلے گی، قانون بھی ہمارا چلے گا۔ اور وہ حضور کے اصحاب کو تانا دیتے، ان پڑھی کا، جہالت کا، جو جملہ آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، جن صحابہ کو انہوں نے تانا دیا ان میں سے چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب فرما کر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بات سمجھیں گے، بات کو پرکھیں گے، پھر بات کے نتیجے پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ جو میں جملہ کہنے لگا،
انہوں نے تانا زنی کا سلسلہ جاری رکھا. ان میں سے چند صحابہ جن میں سے حضرت دحیہ کلبی آتے ہیں، جن میں سے حضرت عمر ابن عاص آتے ہیں، جن میں سے کچھ دیگر اور صحابی ہیں، ان کو حضور نے بلایا اعلان نبوت کے موقع پر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور پاس بلا کے کہا یہ 5 بندے ہیں، ان 5 بندوں کو تم نے وہ خط دینا ہے، وہ رکا دینا ہے جو میں محمد عربی کی طرف سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باقی ملکوں کے بادشاہان کو پہنچایا جائے گا، جس میں حضور نے یہ نقل کیا تھا کہ عبادت کے لیے صرف خدا ہے، عبادت کے لیے نہیں. تو ساتھ سویرہ شامی بولنے رہنے ہو تو بڑا تو ماشاءاللہ کام ہے. اللہ پاک توڑی نوکریاں قبول فرمائے. میں ذرا پیچھے سنگیاں اور مخاطب ہاں، تھوڑے جے لب کھولو. عبادت کے لیے کون ہے؟ صرف اللہ ہے، صرف رب ہے جس کو سجدہ زیبا دیتا ہے، جس کو عبادت زیبا دیتی ہے. خدا کی وحدانیت پر حضور نے بادشاہوں کو خط لکھا. اور دوسرے نمبر پر آپ نے لکھا کہ رب نے مجھے پوری کائنات کے لیے سچا اور سچا رسول بنا کر بھیجا، سچا اور سچا رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ 2 پیغام حضور نے اپنے صحابہ کے ذریعے بھجوانے کا ارادہ فرمایا. اب حضور توجہ کیجئے گا، رات کے وقت سرکار نے اعلان فرما دیا کہ تم نے صبح شاہ مقوقس کی طرف جانا ہے، تم نے شاہ یمن کی طرف جانا ہے، تم نے علاقہ شام میں جانا ہے، اور تم نے قسطنطنیہ کی طرف سے جانا ہے، تم نے حبشہ کی طرف جانا. ڈیوٹیاں لگی. جب ڈیوٹیاں لگ گئی صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ وہ جن قاصدین کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کیسے جا سکتے؟ حضور نے فرمایا وہ کیوں، کیا ہوا؟ دعویٰ یاد رکھیے گا، یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم علم والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، شریعت ہماری چلے گی، قانون ہمارا چلے گا. حضور نے ظاہری علم بھی حاصل نہیں کیا ہے، جو ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ دنیا میں انقلاب کیسے لے کے آئیں گے، اسلام کیسے پھیلے گا؟ ان کو تعجب ہو رہا تھا. اس کی ایک جھلک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سرکار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ جن دوستوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھی وہ گئے ہیں یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے جا سکتے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے ساری زندگی عرب کے اندر گزاری، حجاز مقدس میں گزاری. آپ نے ایک کو کہا کہ تم نے صبح شاہ حبشہ کی طرف جانا ہے. اب جو حبشہ کی طرف جا رہا ہے اس کو حبشہ کی زبان آئے گی تو وہ جائے گا، حبشہ کی زبان آئے گی تو وہ جائے گا. جب وہاں پر جا کے گفتگو کرے گا، سوالات و جوابات ہوں گے تو وہ آگے سے کیا بولے گا؟ ان کو تو فقط عربی آتی ہے. جس کو آپ نے ملک یمن کی طرف روانہ کیا ہے اس کو یمنی زبان نہیں آتی ہے، اس کو عربی زبان آتی ہے. جس کو آپ نے عراق کی طرف، ایران کی طرف بھیجا ہے، قبلی والے ان کو دیگر زبانیں نہیں آتی ہیں. تو جب زبانیں نہیں آتی ہیں تو کلام کیسے کریں گے، سوالات کیسے ہوں گے، جوابات کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے کہیے کہ میرے سامنے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں، ان کو بلا کے لاتے ہیں کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں. سامنے جب آ کر کھڑے ہوئے نا تو حضور نے فرمایا کیا وجہ، تمہیں عربی زبان سے ہٹ کر کوئی زبان نہیں آتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ساری زندگی ملک عرب میں گزار دی ہے، نہ ہمیں حبشہ کی زبان آتی ہے، نہ ہمیں رومی زبان آتی ہے، نہ ہمیں یمنی زبان آتی ہے. اب میں جملہ بڑا دور سے لے کے آ رہا ہوں، آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ جملے سے وفا کریں گے یا وفا نہیں کریں گے. ویسے ہے آپ وفا کرنے والے لوگ ہیں، چہرے بھی سونے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ بھی ہے، حضور کی حدیث بھی سن رہے ہیں، رب کا قرآن بھی سن رہے ہیں. سرکار نے فرمایا تمہیں زبانیں نہیں آتی ہیں؟ کہا قبلی والے زبانیں نہیں آتی ہیں. اب میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا.
حضور نے فرمایا کہ ایک پل کے لیے نہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جو بولے ہیں میں انہیں سبحان اللہ کہتا ہوں، جو جملے تک پہنچے ہیں یا لفظ تک پہنچ گئے ہیں میں انہیں سلامیاں پیش کرتا ہوں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ حضور کے صحابہ نے سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نہ کملی والے زبان سے کچھ بولے نہ صحابہ نے کچھ سنا۔ اب یہ حضور کے صحابہ جانتے ہیں کہ مدینے والے نے عطا کیا کیا ہے، یا زہرا کا بابا جانتا ہے کہ اس نے یاروں کو فیض کتنا عطا فرمایا۔ حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سرکار نے فرمایا دیکھ لیا، کہا کملی والے دیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کرو، انہوں نے آنکھوں کو بند کیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں بالکل اپنی منزل کے قریب ہوں۔ وہ دعویٰ یہودیوں کا ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اہل علم ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کتاب والے لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ تو جاہل ہیں، یہ تو مکے کے بدو ہیں، یہ اسلام کیا لے کے آئیں گے؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، یہ کائنات تو کائنات ہے، اللہ پاک اسے عرش کی سرداریاں بھی عطا فرما دیتا، فرشتے اسے سلام کرتے، خدا کے ملائکہ اس پہ رش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سرکار نے فرمایا نگاہوں کو بند کرو، انہوں نے نگاہوں کو بند کیا۔ سرکار نے فرمایا اب رب کی قسم اٹھا کر بتاؤ، رب کی قسم اٹھا کر بتاؤ تم نے کیا محسوس کیا؟ حضرت دحیہ کلبی بولے، حضرت عمر بولے، حضرت عبداللہ بولے، کہا کملی والے جب تک آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی تھی تب تک فقط ہمیں عربی زبان آتی تھی، جب سے ہم نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نگاہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کملی والے تیرے چہرے کا طواف کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے رب نے دنیا کی بھی آسمانوں کی زبانیں بھی ہمارے سینے میں داخل فرما دی۔ اعظم چشتی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ کیے جاز نظر وچ تیری جڑا آوے وک جاوے او پیشانی تے چمک نورالی وچ نیلا کجل سہاوے تے خلق تیری نے محلی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نیا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ میں نے جملہ اس لیے بولا جمعے والے دن علماء بھی فرماتے ہیں، واعظین بھی، خطبہ بھی، کہ جب جمعے کی نماز ہو چکے تو تشیرو تم زمین پر پھیل جاؤ، زمین پر پھیلو اور زمین پر پھیل کر کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ رائے مفسرین کی اپنی جگہ پر ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، لیکن امام راضی فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے فضل تلاش کرو، فضل تلاش کرو۔ فضل کیا ہے وہ آپ کو بتانے لگا، وہ آپ کو بتانے لگا وہ فضل کیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں سب سے پہلا فضل یہ ہے، سب سے پہلا فضل یہ ہے جس مالک کی بارگاہ میں سجدہ دیا ہے دل میں اس کا خوف طاری کا۔
دل میں اس کا خوف طاری کر لو، اس کی ہیبت طاری کر لو، تاکہ جب تمہارے سامنے گناہ آ جائے، جب تمہارا رستہ شیطان بدلنا چاہے تو تم شیطان کو پیٹھ کر کے کہو شیطان میں تمہیں راضی نہیں کروں گا، میں مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کروں گا یا عرش والے خدا کو راضی کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر خوف الہی پیدا۔ اچھا جب خوف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میرا مالک رحمتیں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ بولیں یار، پھر اللہ پاک کیا عطا فرماتا ہے؟ رحمتیں عطا فرما شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑے سونے سے تابعی گزرے ہیں حضرت منصور ابن عمار رضی اللہ تعالی۔ میں اس وقت ان کی علمیت کی جھلکیاں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن جو احباب توجہ فرما رہے ہیں چند چہرے ہیں ان کی نظر یہ جملہ کہنے لگا۔ آپ ایک دفعہ بغداد کے ایک چوک میں کھڑے ہوئے، بغداد کے چوک میں آپ اونچی آواز میں اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی اللہ کا فضل لینے والا؟ ہے کوئی اللہ کا فضل لینے والا؟ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، جملے پہ غور کیا ہوتا تو تڑپ جاتا۔ ہے کوئی اللہ کا فضل لینے والا؟ منصور ابن عمار، فضل تو وہ خود عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عطا وہی کرتا ہے لیکن اپنے نیک لوگوں کے توسل سے عطا کیا کرتا ہے۔ ہے کوئی فضل لینے والا؟ ایک شخص، ایک غلام جو کسی بادشاہ کے ہاں نوکری کیا کرتا، جو کسی بادشاہ کے ہاں ملازم، بادشاہ نے اسے بھیجا کہ تم جاؤ اور بازار سے چند بوتلیں شراب کی خرید کے لاؤ، 40ویں کا موقع ہے نا۔ دیکھیں آج ہم نے چودھری زبیر کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبرستان تک لے کر گئے ہیں، کل ہماری باری بھی تو آنی ہے، ہم نے بھی تو کسی کندھے کا سہارا لینا ہے، تو کل جو منہ چھپا چھپا کے جائیں گے تو آج کیوں نہ خدا کے حکم کو مان، فرمانے رسول کو مان لے۔ جب انسان فرمانے رسول اور فرمانے خدا کو مان لیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کہتی ہے وہ مر گیا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وہ مرا نہیں ہے، اصل زندگی تو مالک نے اس کو ابد عطا فرمائی۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اوجل ہو گیا ہے، نظروں سے چلا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ جو پچھلی تھی نا وہ تو موت کے برابر۔ زندگی کے اندر پریشانیاں دیکھیں، دکھ دیکھیں، تکلیفیں دیکھیں، بیماریاں دیکھیں، اصل زندگی کا نشہ تو اب ہے جب قبر میں اترا ہے تو رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہے، رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور ہمارے لیے شراب خرید کے لاؤ۔ اس کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت منصور ابن عمار کہتے ہیں وہ غلام آیا اور غلام نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے ولی آپ فضل بیچتے ہیں، آپ فضل دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں فضل دیتا ہوں۔ اس نے کہا میری 4 دعائیں ہیں، اگر آپ اللہ سے قبول فرما دے تو میں آپ کے فضل کو مان جاؤں، میں آپ کے کرم کو مان جاؤں گا، میں آپ کی ولایت کو مان جاؤں گا، اور میں مان جاؤں گا جو اس کے حکم پہ چلتے ہیں ان پر وہ اپنا فضل فرمایا کرتا ہے، ان پہ اپنی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگ؟ ڈاکٹر صاحب توجہ کیجئے، وہ غلام کہنے لگا کہ حضور پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے بادشاہ کے ہاں غلام ہوں، دعا فرمائیں اس کے دل میں اللہ پاک اپنا خوف پیدا کرے اور وہ مجھے آزاد کرے، وہ مجھے آزاد کرے۔ کافی سارے احباب کا روزہ ہے لیکن چلے میں مجبور نہیں کروں گا، جن کو سمجھ آ جائے اردو کم از کم وہ تو میرا ساتھ۔ آپ نے فرمایا دوسری دعا، اس نے کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فضل مانگے، میں 4 درہم لے کے آیا ہوں، اللہ مہربانی فرمائے، جب وہ عطا کرتا ہے تو بغیر حساب کی عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آمین، اللہ پاک تیری یہ بھی مدد کرے گا۔ اس نے کہا تیسری دعا یہ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میں جس نقطے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، میرے مالک کو اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول بھی فرما دے۔ عبادت کرنا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن جو اس کو پسند آ جائے اس عبادت کا نشہ ہی اپنا ہوا کرتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار نے دعا کی، وہ واپس چلا گیا، جب واپس گیا تو ہاتھ خالی،
بادشاہ نے کہا میں نے تو تجھے بھیجا تھا شراب خانے شراب خریدنے کے لیے، تو خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اس نے کہا کاش کہ تیری نگاہ اگر صاف ہوتی تو تو دیکھ پاتا میں خالی نہیں لوٹا ہوں، جھولی بھر کے آیا، جھولی بھر کے آیا۔ کہا تیرا فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ عرض کی کہ یوں چوک کے اندر اللہ کا ولی منصور ابن عمار کھڑے ہوئے، میں نے 4 درہم دیے، 4 دعائیں، 4 درہم دیے، 4 دعائیں لی۔ کہا کیا دعا کروائی؟ کہا پہلی دعا یہ کروائی ہے کہ دعا کرے اللہ پاک میرے مالک کو ہدایت عطا کرے، اسے اپنا خوف عطا کرے، میں اس کے ہاں کام کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کرے۔ اب تھوڑا ساتھ دیجئے گا تاکہ میں 10 منٹ اور پڑھ سکوں۔ اس نے جب یہ جملہ کہا نا تو بادشاہ کہنے لگا جا میں نے رب کو گواہ بنا کے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزادی عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ کہا دوسری دعا، کہا دوسری دعا یہ کروائی ہے کہ دعا کرے اللہ ان 4 درہموں کے اندر برکت پیدا فرما۔ وہ بادشاہ گیا، خزانے کا تالا کھولا، خزانے کا تالا کھول کے نا اندر سے 4000 درہم نکلا، 4000 درہم نکال کے غلام کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے جا میں نے رب کی محبت میں تجھے 4000 درہم بھی عطا کر دیا، 4000 درہم بھی عطا کر دی۔ کہا تیسری دعا، کہا تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میرا بادشاہ اور اس کے دوست بڑے گناہگار ہیں، آپ دعا کریں اللہ پاک انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ منصور ابن عمار کہتے ہیں اس بادشاہ نے کیا کیا، اٹھا جا کے غسل کیا، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد کہنے لگا غلام اب تو غلام تو نہیں ہے، اب تو آزاد ہو گیا ہے، تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کر لی، سچی توبہ بھی کر لی ہے، اب میرے جملے سے وفا کرنا، اگر سمجھ آ جائے نہ سمجھ آئے تو کسی سے گلہ بھی نہیں ہے۔ کہا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا چوتھی دعا یہ کروائی ہے کہ مالک تو ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ اتنا جملہ نکلنا تھا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ غلام نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہوا؟ کہا تجھے آزاد کرنا میرے حق میں تھا، تجھے آزاد کرنا میرے اختیار میں تھا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تیرے 4 درہموں کو 4000 درہم بنانا میرے اختیار میں تھا، میں نے عطا کر دیا، تجھے آزاد کرنا تھا، آزاد کر دیا، توبہ کرنی تھی، توبہ کر لی، لیکن توبہ کو قبول کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو مدینے والا جانے مدینے والے کا خدا جانے۔ بادشاہ نے جب یہ جملہ بولا حضرت منصور ابن عمار کہتے ہیں کہ اس کے کانوں میں غیب سے آواز آئی اے دنیا کے بادشاہ سن، تو دنیا کا بادشاہ ہو کے 3 کام کر سکتا ہے، مصطفیٰ کا رب ایک کام نہیں کر سکتا، جا ہم نے تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، ارے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے۔ میں آج حلیات الاولیاء کی عبارت پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بس 5-10 منٹ اور آپ کا وقت لوں گا۔ میں یہ شاید اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ جانے والے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، پیار اپنی جگہ پر ہیں، بندہ سونی یادیں چھوڑ کے جائے نا، سونی یادیں چھوڑ کے جائے تو کوئی دشمن بھی ہو نا تو وہ بھی ایک دفعہ تعریف ضرور کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار اس بندے کے اندر خوبی تھی۔ اللہ پاک چودھری صاحب کی قبر کی منزلوں کو آسان کرے۔ جب آخری دفعہ میں میلاد شریف کے لیے حاضر ہوا، میرے بھائی میرے دوست محترم عمر صاحب نے مجھے حکم کیا، تو اس وقت آپ نے محفل کو کھڑے ہو کر سنا، اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو کہنے لگے کہ علامہ صاحب دعا کیجئے گا اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں نے کہا وہ تو میں نے مسجد میں دعا کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ خاص دعا اور ہوتی ہے، عام دعا اور ہوتی ہے، خاص دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا کہ یہ ڈیوٹی، یہ نوکری ایسی ہے، یہاں عام دعا بھی کی جائے تو رب مصطفیٰ کے صدقے سے اسے خاص فرما دیا۔ آج ہماری دعا ہے جس طرح انہوں نے حضور کے میلاد کی ڈیوٹیاں کی ہیں، سرکار کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، میرا مالک آج ان کے ذکر کو بلندی عطا فرمائے، آج اللہ پاک انہیں قبر کے اندر سکھ عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی گاہے بگاہے رفتہ برفتہ گزر رہی ہے، خدا کی قسم ہر روز سوچتے ہیں نہیں یار صبح سے نماز شروع کریں گے، صبح سے توبہ کریں گے، صبح سے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جوان لوگ آپ کے چہروں کے آگے سے جا رہے ہیں، اگر آپ 5 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اولادیں اپنے والدین کے جنازوں کو کندھا دیا کرتے تھے، لیکن اب آپ کے سامنے ہے جوان اولادیں آج والدین کو کندھا کم دے رہی ہیں، والدین اپنی جوان اولادوں کو زیادہ کندھے دے رہے ہیں۔ اس لیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ جانے وہ کس گھڑی آ جائے، وقت تو مقرر ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہر پل کے اندر اس کی تیاری۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات اور اس کے بعد اجازت، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خطاب فرما رہے ہیں، دوران خطبہ دوران تبلیغ کوئی گناہگار شخص تھا، اس کے سینے پہ جا کے آپ کے جملے لگے، میری طرف توجہ فرمائیں، یہ آنے جانے والا سلسلہ چلتا رہے گا، جو بات کہنے لگا وہ بڑی قیمتی بات، کسی گناہگار کے دل پر جا کے آپ کا جملہ لگا، زندگی کے 40-50 سال اس کے گناہوں میں شراب پیتے ہوئے گزرے، گناہ کرتے ہوئے گزرے، جھوٹ فراڈ کے اندر گزرے، وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا، قاری صاحب جب محفل ختم ہو گئی نا تو وہ کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ بتا تیرے رشتہ داروں میں تیرا کوئی انتظار بھی کرتا ہے؟ اب جواب دینے کا سلیقہ دیکھئے گا، اہل علم کیسے جواب دیتے ہیں، اہل طریقت کیسے جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر والوں میں سے کوئی تیرا انتظار کر رہا ہے؟ کہا جب سے میں نے شراب پینا شروع کیا، باپ بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، 4 دن اس نے بھی انتظار کیا، 4 دنوں کے بعد اس نے بھی چھوڑ دی۔ ماں بڑی محبت کرتی تھی، ماں نے بھی 4 دن انتظار کیا، بیوی بچوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا کہ نہ جانے کس گلی میں پڑا ہوا ہوگا، مر گیا ہے یا زندہ ہے مجھے کوئی علم کوئی خبر نہیں ہے، مہینوں میں گھر نہیں جاتا ہوں۔ حضرت جنید نے کہا جب سارے رشتے انتظار کرنا چھوڑ جائیں تو اس وقت بھی مالک کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہوتی، تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس نے توبہ کی، اس نے وضو کیا، گھر گیا، آپ فرماتے ہیں رات گزر گئی، صبح کو جب میں نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا، جب میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے کھڑا ہوا ہے، نماز تہجد ادا کر رہا ہے اور مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے جنید اس کو بتا دے اس کی توبہ سچی تھی، مالک نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عارف کھڑی علیہ رحمہ، ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ چٹا کپڑا ہونا تو اس پر داغ ذرا جلدی نظر آتا ہے۔ آپ نے بڑی سونی بات کی، آپ نے فرمایا کہ چٹی چادر ہوئے امیلا والی تے داغ نہ
جنید بغدادی نے یہ طریقت، یہ معرفت کہاں سے سیکھی؟ آپ کے مرشد کامل حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ. آخری جملہ اور اس کے بعد اجازت. اسی جملے کو دل میں جگہ دیجئے گا. میں بھی بیٹھک کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو عمر بھائی نے ایک بات کی تو میں وہ بات نہیں دہرانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گناہوں کی دہلیز اس وقت اپنے پورے جوبن کے ساتھ امت مسلمہ کے ارد گرد چل رہی ہے. ان گناہوں کی دلدل میں سے جو اپنے آپ کو پاک کر کے، صاف کر کے، ستھرا کر کے باہر نکال لیتا ہے نا، کائنات والوں، دنیا بھی اسی کی ہوا کرتی ہے، آخرت کا سودا بھی اسی کو ملا کرتا ہے. بڑا مشکل ہے دور حاضر کے اندر جب فتنے ہر طرف ہوں تو ہر طرف فتنوں کا مقابلہ کرنا. حضرت سری سکتی علیہ رحمہ ایک دفعہ آپ رستے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا لوگوں کا ہجوم. بڑے دھیرے انداز میں یہ جملہ کہوں گا، توجہ کیجئے گا. دکھی انسانیت کے قریب ہونے کی کوشش کریں. نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، روزے اپنی جگہ پر ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، مالک راضی کیسے ہوگا جب تک کہ تیرے گھر میں رہنے والے تیرے رشتے تجھ سے راضی نہیں ہوں. تیرے باپ کو رب نے تیرے لیے کعبہ بنایا ہے، جب گھر والا کعبہ راضی نہ ہو تو سعودیہ والا کعبہ کیسے راضی ہوگا؟ ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت کو بچھایا ہے، جب گھر کی جنت راضی نہیں ہے تو مصطفیٰ کی عطا کرنا جنت کیسے راضی ہوگی؟ حضرت سری سکتی گزر رہے ہیں، دیکھا لوگوں کا رش. آپ نے حضرت جنید بغدادی کو کہا جنید جاؤ دیکھو کیا رش ہے. آپ لوٹ کے کہا حضرت کوئی شرابی بندہ ہے، لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی تان کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سری سکتی گئے، ہجوم کو ہٹایا. ہجوم کو ہٹا کے آپ اس بابے کے قریب ہوئے، آپ نے اس کا منہ صاف کیا، منہ صاف کر کے پانی منگوایا، پانی منگوا کے اس کے منہ کو دھویا، چہرے کو دھویا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور اس کا منہ آپ نے کیوں دھویا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا فقط اس نیت کے ساتھ کہ اس کے منہ سے شراب کی سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. جو چار بندے اس کے گواہ بنے وہ تو بنے ہی بنے، لیکن اب اگر کوئی آئے گا تو کم از کم وہ اس کی بو کی وجہ سے اس کو شرابی تو نہیں کہے گا نا. اس کے گناہ پر جتنے گواہ کم ہوں گے اللہ مجھے اجر عطا کرے گا. اللہ اکبر. آپ اس کا منہ دھو کے نہ جب چلنے لگے تو مالک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، میں یہی دعا دوں. میرے مالک جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو جانے تیرا کام جانے. حضرت سری سکتی فرماتے، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں صبح جب میں اپنے مرشد کے ساتھ مسجد کے اندر گیا تو دیکھا وہ شرابی پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے دے رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں سجدے دے رہا. حضرت سری سکتی کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پتہ جو جواب آیا وہ کیا جواب تھا؟ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے الہام فرمایا سری سکتی تیرے بس میں منہ دھونا تھا، تو نے شرابی کے منہ کو دھو دیا. ہمارے بس میں دلوں کو دھونا تھا، ہم نے 50 سال کا کالا دل دھو کے اس کے دل کے اندر نور معرفت کو داخل فرما دیا. اس کی چوکھٹ پر کبھی حاضری تو لگوا، کبھی خدا کے قرب میں تو آئیں، کبھی اس کو جیتنے کی کوشش تو کریں، کبھی اس کے انداز رحمت کو دیکھنے کی کوشش تو کریں. اللہ اکبر. میں اس دن محفل پر بھی آیا تو میں نے یہ جملہ کہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، سورہ عباسہ کی آخری آیات بھی اس پر گواہی دیتی ہیں. حضور شاہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کی. بعض روایات کے اندر چلے 2 کا جملہ آیا، 2 نیکیاں کم ہوگی جنت میں جانے کے. بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس جملے کو سنیے. سارے رشتے رکھیں، ماں باپ کو بھی راضی رکھیں، بہنوں کو بھی راضی رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں، سب کچھ رکھیں، لیکن یہ رشتے یہاں تک ہیں قبر میں اگر کسی نے ساتھ دینا ہے تو وہ زہرا کے بابا نے ساتھ دینا. ادھر بھی خیال رکھیں، ادھر بھی توجہ کریں. سرکار فرماتے ہیں شخص ایک نیکی اسے جنت سے دور کر رہی ہے. دنیا کے اندر اگر میں کسی بیٹے سے پوچھوں کہ تجھے سب سے زیادہ کون پیار کرتا ہے تو وہ یا ماں کا نام لے گا یا اپنے والد کا نام لے گا.
اور باپ سے پوچھا جائے کہ تجھے کائنات میں سب سے سونی چیز کیا لگتی ہے، وہ کہے گا یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے، اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، اولاد کا درد نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنے والدین کے پاس جائے گا، بابا جی ایک نیکی، امی جان ایک نیکی چاہیے، اس کے ماں باپ جو ساری زندگی اس کو دھوپ نہیں لگنے دیتے، جو غم اس کے قریب نہیں آنے دیتے، جو دکھ اس کے قریب نہیں آنے دیتے، آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے پیٹ کا لقمہ تیرے پیٹ میں ڈالا۔ میں نے ایسے کتنے باپ دیکھے ہیں جو عیدوں پر بھی کپڑے نہیں سلواتے، وہ کہتے ہیں پتروں نے پہن لیا تو سمجھو ہماری عید ہو گئی۔ وہ ماں جو ساری زندگی بھوک افلاس کاٹتی ہے صرف اس لیے کہ میری بیٹیوں کا جہیز بن جائے، جب ہم بڑے ہو جائیں تو پھر ماں باپ کو تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک نے ان کو تمہارے لیے مجازی خدا بنا کے بھیجا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ماں باپ کے پاس آئے گا، مختصر کر سکتا ماں باپ کے پاس آئے گا، ماں بھی کہے گی باپ بھی کہے گا، پتر دنیا میں مانگتا تو اور باپ، آج تو ہم خود پھنسے ہوئے ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم تجھے کہاں سے دے دیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ مایوس ہو کر نہ اپنی اولاد کے پاس جائے، اولاد کو اپنی قربانیاں یاد کروائے گا، وہ جو دنیا میں دیتا رہا ہے۔ بیٹا بھی کہے گا، بیٹی بھی کہے گی ابا جان دنیا میں مانگتے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے دے دیتے، لیکن اس وقت تو اپنی پڑی ہوئی، یہاں تو اپنی پڑی ہوئی ہے سب کو، ہم نیکی کہاں سے دیں؟ سوال کتنا ہے؟ فقط ایک نیکی، فقط ایک نیکی کا۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی کو آ کے اپنی محبتوں کا واسطہ دے گا، دنیا میں جو اس کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں یاد کروائے گا، لیکن وہ بھی کہے گی آپ میرے مجازی خدا تھے، میرے سرتاج تھے، میرے خاوند تھے، سب کچھ تھا، لیکن دنیا میں کچھ مانگا ہوتا تو دے بھی دیتی، آج تو میں خود نیکیوں کے لیے ترس رہی ہوں۔ جنڈی والو آخری جملہ رب رکھا، اس کے بعد نہ جانے کب ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام باقی نے اس کو نقل فرمایا شعب الایمان کے اندر، اچانک میاں صاحب کیا ہوگا جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر نیچے گرے گا نا، حضور فرماتے ہیں اچانک کوئی آئے گا، اسے بازوؤں سے پکڑے گا، پکڑ کے اس کو سیدھا کھڑا کرے گا، کھڑا کرنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لے گا، اپنے سینے سے لگا لے گا۔ پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ سرکار اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جب سینے سے لگا کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا حبیب اس کے عمل کمزور ہے، یہ جنت کا مستحق نہیں ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ سرکار عرض کریں گے میرے مالک اس کے عمل کمزور ہے، تیری رحمت تو کمزور نہیں ہے نا، تیرا کرم تو کمزور نہیں ہے، خدا اپنے کرم کے طفیل اسے جنت کی ابدی مسرتیں عطا فرما دے۔ اس لیے ماں باپ کا ادب، ان کا پیار، ان کی شفقت کو سامنے رکھیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والفا مقام عطا فرمائے۔ والدین کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے، بھائیوں کو صبر عطا فرمائے، دوستوں کو صبر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین، جتنی بھی کلام مقدس پڑھی گئی، کتاب حکمت کی تلاوت ہوئی، ورد و وظائف پڑھے گئے، تلاوت کی گئی، تیری مقدس معظم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص جان کائنات، جان رحمت حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اس کا ثواب حضور سے قبل انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان اولیاء دین کی رواح کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔
الہ العالمین کتاب نور کے ان پاکیزہ جملوں کا ثواب، قرآن حکمت کے ان پاکیزہ لفظوں کا ثواب خصوصاً بالخصوص مرحوم و مغفور چودھری محمد زبیر صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک قبر کی منزلوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما، میدان محشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا سچا سہارا نصیب فرما، جنت الفردوس کی دہلیز کرم کے بوسے عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی زندگی کے اندر جو پاکیزہ اعمال کیے، جو تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں کے لیے اعمال کیے، ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ میرے مالک جنت میں کھلی جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین سوالات و جوابات کے اندر آسانیاں پیدا فرما، جو کچھ ان کے گھر والوں نے پڑھا، ان کے والد گرامی نے دعائیں کی، ان کے دوست احباب نے دعائیں کی، آنے والے جتنے بھی احباب ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اے کریم تجھے اپنے کرم کا واسطہ، تجھے اپنے رحم کا واسطہ، میرے مالک تجھے اپنے فضل کبیر کا واسطہ ان پر فضل کبیر نازل فرما۔ مالک و مولا اس گھر کے اندر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں نازل فرما، جتنے بھی ان کے آباء و اجداد عزیز و اقربا دنیا سے گئے میرے مالک تو سب کو بخشش پیدا فرما۔ کتاب حکمت کی پاکیزہ آیات کو آج ہم نے سنا، میرے مالک اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ سانسوں کی اس روش کا کچھ علم نہیں ہے، نہ جانے کہاں جا کر ختم ہو جائے، اصلی سہارا تیری ذات ہے، اصلی سہارا تیرے محبوب کریم کی ذات ہے۔ میرے مالک ہمیں تعلیمات مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہماری جبین ریاض کو اپنے سجدوں کی لذت سے آشنائیاں عطا فرما۔ مالک اپنی دہلیز کرم کے بوسے نصیب فرما، اپنے دہلیز کرم کی قرب نصیب فرما۔ الہ العالمین دل گناہوں سے کالا اور گدلا ہو چکا ہے، مالک و مولا اپنے نور کے پانی سے طہارت عطا فرما، اپنے فضل کے پانی سے طہارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سچا مسافر بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آمین۔